يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین، گزشتہ کل کے سیرت کے درس میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تعلق سے ابتدائی حالات کے بارے میں دو چار باتیں پیش کی گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر دی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مدینے کی طرف ہجرت کی مجھے اجازت مل گئی ہے، انہوں نے فوراً اللہ کے رسول کی صحبت کا مطالبہ کیا، جسے اللہ کے رسول نے قبول کر لیا، اور اجازت مل جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے کے سفر کی تیاری شروع کر دی، جس کے لیے انہوں نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو دو عمدہ سواریاں دی، اور ان کے ساتھ پہلے ہی اتفاق ہو گیا جب گھر سے نکل رہے تھے کہ 3 دن کے بعد آپ ان دو سواریوں کو لے کر غار ثور پہنچ جائیں۔ چنانچہ وعدے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عامر بن فہیرہ 3 دن کے بعد ان دو سواریوں کو لے کر، جس میں پورا سامان لدا ہوا تھا، پہنچ جاتے ہیں، اور 3 دن وہاں رکنے کے بعد آگے کا سفر، مدینے کی طرف کا سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض واقعات پیش ہوئے، جن میں سب سے اہم واقعہ سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو پیش آیا تھا وہ ہے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنا چاہا تھا۔ جب خبر ملی کہ قریش نے اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مکہ والوں کو سونپنے کا یہ انعام رکھا ہے کہ جو بھی واپس لائے گا زندہ یا مردہ اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے، تو اس انعام کے لالچ میں انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ دوسرے لوگ پہنچ تو نہیں پائے، لیکن سراقہ بن مالک اللہ کے رسول کے قریب تک پہنچ چکے تھے، لیکن بار بار ان کی سواری ان کو اشارہ دے رہی تھی کہ آپ کے لیے آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں، آپ یہیں سے پیچھے مڑ جائیں۔ یہاں تک کہ جب قریب پہنچ گئے، کسی بھی طرح اپنی سواری کو ہانکتے ہوئے، تو ان کے دونوں پیر زمین کے اندر دھس گئے۔ تب انہیں یقین ہو گیا کہ میرے لیے اللہ کے رسول کو گرفتار کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تب انہیں خوف لاحق ہو گیا، اور اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے جان کی امان طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور امان دے دی۔ انہوں نے کہا کہ باضابطہ آپ لکھ کر مجھے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ لکھ کر انہیں امان دے دی۔ یہاں جو طلبہ علم ہے ان کے لیے ایک نصیحت کی چیز ہے، ایک درس ہے کہ ایک طالب علم کو ہمیشہ اپنے ساتھ ایسے سامان کا بندوبست رکھنا چاہیے جس سے کبھی بھی کسی موقع پر کوئی علمی فائدہ ملے تو اسے نوٹ کر لے۔ بعض طلبہ درس میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے پاس لکھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، سنتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو سنا وہ یاد رہنے والا ہے،
حالانکہ اس وقت تو اسے محسوس ہوتا ہے، ایک دن بعد آدھا بھول چکا ہوتا ہے، اور کچھ دنوں بعد اگر دوبارہ سنے تو لگتا ہے کہ پہلی بار سن رہا ہوں۔ تو یہ الحفظ خوان کہتے ہیں، یہ جو حافظہ ہے، جو دماغ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، وہ پہلے پہل یہی لگتا ہے کہ یہ چیز مجھے یاد رہ جائے گی، لیکن بعد میں وہ چیز آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے طالب علم کے پاس ہمیشہ ایک نوٹ بک ہونا چاہیے، کہیں پر بھی کوئی اسے علمی چیز ملے اسے نوٹ کر لے، اور پھر بعد میں اس کا مراجعہ کرتے رہے، دیکھتے رہے۔ اس طریقے سے علم محفوظ ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان بچا کر کسی طرح مکہ والوں سے بھاگ رہے ہیں، وہاں پر بھی یہ انتظام ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم کچھ لکھ سکتے ہیں، کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، کچھ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو لکھ کر کیسے دیتے سراقہ کو؟ تو یہ دلیل ہے کہ علم کی حفاظت کے لیے کتابت ضروری ہے۔ علماء کہتے ہیں العلم صید والکتابت قیدہ، یہ علم شکار کی طرح ہے، اور کتابت کرنا، لکھ لینا، اسے باندھنے کی طرح ہے۔ اگر آپ نے شکار کرنے کے بعد اسے کھلا چھوڑ دیا تو وہ آپ کے گھر میں نہیں رہے گا، وہ بھاگ جائے گا، لیکن باندھ کر رکھیں تو وہ رہے گا آپ کے پاس۔ تو اسی طرح یہ علم جو ہے یہ شکار کی طرح ہے، اسے آپ اگر لکھ لے رہے ہیں کاغذ پر تو یہ پھر آپ نے گویا کہ اسے باندھ دیا، تو یہ امان مل جانے کے بعد پھر وہ واپس آتے ہیں، اور یہی واقعہ ان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، اور بعد میں پھر وہ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کی خبر کہ اللہ کے رسول مکہ سے نکل چکے ہیں، مدینہ آنے والے ہیں، مدینے والوں کو مل چکی تھی کہ اللہ کے رسول کسی بھی وقت مدینہ پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تیاری کے لیے اور استقبال کے لیے مدینے والے روزانہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر مکہ کی طرف سے آنے والا جو راستہ تھا اس میں صبح سے بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے رہتے، پتہ نہیں کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے۔ اس زمانے میں آج کی طرح ٹیلی فون کا انتظام نہیں تھا، یہ سہولت نہیں تھی ان کے پاس کہ پہلے خبر کر دیں کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں، ٹرین کہاں تک پہنچی، تاکہ ہم اسٹیشن میں پہلے جا کے موجود رہیں۔ یہ سہولت ان کے پاس نہیں تھی، لیکن آپ قدم قدم پر محسوس کریں گے کہ اس زمانے میں جو سہولتیں ان کے پاس موجود تھی، جو وسائل موجود تھے، انہوں نے ان وسائل کا بھرپور استعمال کیا۔ جیسے ان کے زمانے میں موبائل، ٹیب، پرنٹر، یہ چیزیں نہیں تھی، قلم کاغذ نہیں تھے، جو چیزیں موجود تھی ان کا استعمال کیا۔ کاغذ کی جگہ پر انہوں نے درخت کے چھالوں کا، پتھروں کا، ہڈیوں کا، چمڑوں کا، ان چیزوں کا استعمال کیا، اور اسے کاغذ کی طرح استعمال کرتے تھے۔ ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا، اس کے لیے استعمال کیا کہ اپنے کسی ساتھی کو بیٹھا دیتے کہ آپ سنتے رہے غور سے، مجھے بعد میں بتا دینا، پھر آپ جب مشغول رہیں گے میں آپ کی جگہ پہ بیٹھوں گا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ ریکارڈنگ کا ہی ایک طریقہ تھا۔ تو جو وسائل ان کے پاس موجود تھے ان کا انہوں نے استعمال کیا۔ اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کو وسائل کی کمی کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ یہ چیز موجود نہیں تھی اس لیے میں نہیں کر پایا، یہ چیز موجود نہیں تھی اس لیے نہیں کر پایا۔ اگر آپ کے پاس سچی طلب ہوتی، خواہش ہوتی، طلب ہوتی، تو آپ اس کے بدیل دوسرے وسائل کا استعمال کر کے اس چیز کو حاصل کر سکتے تھے۔ اس زمانے میں تیز رفتار سواریاں نہیں تھی، لیکن جو تھی ان کا استعمال کیا، دور دراز کے علاقوں تک پہنچے۔ آج وسائل ہو جانے کے باوجود ہم تصور نہیں کر سکتے کہ 10-12 ملکوں کا سفر کر کے علم حاصل کریں گے۔ وہ اپنے پیروں پر چل کر ان ممالک کا سفر کر کے علم حاصل کر چکے۔ تو وسائل آتے گئے اور ہمارے اندر سستی آتی گئی۔ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جو وسائل موجود تھے بھرپور استعمال کیا۔ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا تو کیا ہوا؟ روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں آ کر راستے میں بیٹھ جاتے، کسی بھی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالفعل مدینہ پہنچے، اس دن یہ 2 پہر تک انتظار کرنے کے بعد
جب دھوپ گرم ہو جاتی ہے، مدینے کی آب و ہوا بہت گرم ہے، دوپہر کے وقت خصوصاً گرمی کے موسم میں جون جولائی کے مہینے میں باہر رہنا آسان نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگ برس رہی ہے۔ تو جب تک ظہر کا وقت نہیں ہوا تھا انہوں نے انتظار کیا، اور پھر ظہر کے وقت، زوال کے وقت اپنے گھروں میں قیلولہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ کسی یہودی نے دور سے دیکھا کہ یہ لوگ جن کے استقبال کے لیے روزانہ آتے ہیں وہ اب آ رہے ہیں، تو اونچی آواز سے کہا کہ مدینے والوں جن کے استقبال کے لیے روزانہ آتے تھے وہ اب آ پہنچے۔ تو جیسے ہی خبر ملی صحابہ اکرام فوراً اپنے گھروں سے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر کے اپنے قبیلے جو کہ مدینہ کے اندر داخل ہوتے وقت سب سے پہلا قبیلہ پڑتا ہے بنو عمرو بن عوف کا، جو کہ قبا کا علاقہ ہے۔ آپ جائیں آج بھی مکہ کے راستے سے مدینہ داخل ہونا چاہے تو سب سے پہلے جو علاقہ آپ کے سامنے پڑے گا وہ کون سا علاقہ ہوگا؟ یہی قبا کا علاقہ ہوگا۔ آج بھی جو راستہ ہے بنا ہے تو قبا ہی میں آپ سب سے پہلے داخل ہوں گے، اس کے بعد آگے بڑھ کر مدینے کے اندر آپ داخل ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے اندر ہی جا کر ٹھہرے بنو عمرو بن عوف میں، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہفتے تک قیام کیا۔ قبا میں جا کر سب سے پہلے اٹھے، ٹھہرے، اور 2 ہفتے تک آپ کا قیام قبا میں ہی رہا۔ یہاں پر آپ نے مسجد قبا کی تعمیر کی، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ تو جس مسجد کی اس آیت میں بات کی گئی ہے کہ اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی گواہی دی کہ اس مسجد کی بنیاد کس پر رکھی گئی ہے؟ تقوی پر۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ اس مسجد کے اندر آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، یہ زیادہ مناسب ہے۔ مسجد ضرار کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جب انہوں نے منافقین نے مسجد ضرار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کا مطالبہ کیا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی کہ اس مسجد میں نماز پڑھے جس کی بنیاد تقوی کی بنا پر ہوئی ہے، اس مسجد میں نہیں جس مسجد کی بنیاد ہی پرانی مسجد کو، مسجد نبوی اور مسجد قباء وغیرہ کو نقصان پہنچانے کے لیے کی گئی ہے۔ تو مسجد ضرار میں نماز پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ مسجد ضرار کس کو کہتے ہیں؟ پہلے سے مسجد بنی ہوئی ہے اور اس مسجد کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ایک مسجد بنائی جائے اس کے بغل میں، یہ مسجد ضرار ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کب جائز ہے نئی مسجد کی تعمیر کرنا؟ اگر ضرورت محسوس ہو، مصلیوں کی تعداد بڑھ چکی ہو، وہاں پر توسیع کرنا ممکن نہیں ہو، تو آپ مسجد تعمیر کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک مسجد پہلے سے بنی ہوئی ہے، کسی مصلی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اب اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، بائیکاٹ کرنا ہے، اسی کے بغل میں اور ایک مسجد بنائیں گے، ہمارے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں، تاکہ اس مصلی ان مصلیوں کو اپنی مسجد میں پھیر سکے۔ اس طرح سے مسجد بنانا جائز نہیں ہے، پرانی مسجد کو نقصان پہنچانے کی نیت سے۔ منافقین نے اسی مقصد سے اس مسجد کی تعمیر کی تھی جسے مسجد ضرار کہا گیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اس میں آپ اللہ کے رسول نماز پڑھیں، اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے مابین اختلاف ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے یا مسجد نبوی ہے۔ دونوں اقوال ملتے ہیں، لیکن راجح یہی معلوم ہوتا ہے، جسے بہت سارے مفسرین نے راجح قرار دیا ہے، کہ اس سے مراد مسجد قباء ہی ہے۔ اس سے مراد مسجد قباء ہے، بہت سارے مفسرین نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کی، اس کے بعد جب مدینہ منتقل ہوئے وہاں پر اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ یہ مسجد قباء بڑی بابرکت مسجد ہے، مسجد نبوی سے بہت دور نہیں ہے۔ مسجد نبوی سے آپ قبلے کی طرف باہر نکلے، جس طرف منہ کر کے مدینے والے نماز پڑھتے ہیں، وہ کون سی سمت ہے؟ جنوب ہے۔ مدینے والوں کا قبلہ جنوب کی طرف ہے، جیسے ہندوستان والوں کا قبلہ کس طرف ہے؟ مغرب کی طرف۔ تو مدینے والوں کا قبلہ مغرب کی طرف نہیں ہے،
مدینے والوں کا قبلہ جنوب کی طرف ہے، تو جیسے آپ مسجد نبوی سے باہر نکلیں گے جنوب کی طرف، قبلے کی طرف، ایک دم ناک کی سیدھ پر پیدل چلے جائیں، مسجد قباء پہنچ جائیں گے. بالکل ادھر ادھر کہیں نہیں ہونا، ایک دم سیدھا راستہ جاتا ہے مسجد قباء کے لیے. اور پھر آپ مسجد نبوی سے پیچھے کی طرف نکلے، یعنی شمال کی طرف، ادھر ادھر بالکل کہیں نہیں ہونا ہے. آپ چلیں گے سیدھے راستے پر، پیدل اگر جانا ہو آپ کو تو تقریباً 20-25 منٹ کے فاصلے پر آپ کو شہداء احد کا قبرستان مل جائے گا. احد پہاڑ جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی، تو ایک دم بالکل سیدھے راستے پر. تو یہ جو مسجد پہلے شہداء احد کا قبرستان جہاں پر جنگ احد کا موقع ہے، جو جگہ ہے وہ، اس کے بعد مسجد نبوی، اور پھر اس کے بعد مسجد قباء، ایک دم بالکل سیدھا ہے تینوں یہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منتقل ہو جانے کے بعد مسجد قباء کی ہمیشہ زیارت کیا کرتے تھے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو مسجد قباء آتے اور یہاں پر آ کر نماز پڑھتے تھے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے اور مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے، کانا کعدل عمرہ، تو اسے ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا. اگر کوئی مسجد قباء میں گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو. لیکن اگر کوئی ہندوستان سے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. یہ فضیلت کن کے لیے ہے؟ جو مدینہ پہنچ جائے ان کے لیے ہے کہ اگر وہ گھر سے وضو کر کے نکلتے ہیں، مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، تو پھر عمرے کا ثواب ان کو ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ آتے تھے اور اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے. لیکن اس سے زیادہ فضیلت مسجد نبوی کے اندر ہے. مسجد نبوی کے اندر ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 نماز کے برابر یا اس سے بہتر. اور مسجد حرام کے اندر، مکے کے اندر نماز کا ثواب 1,00,000 نماز سے بہتر ہے. صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سوا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں، نماز کا ثواب دوسری مسجدوں کے بالمقابل کیا ہے؟ خیر من 1000 صلاۃ، 1000 نمازوں سے بھی بہتر ہے. الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے، کیونکہ مسجد حرام کے اندر نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں سے بہتر ہے. 1,00,000 نماز سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک انسان اپنی پوری زندگی میں کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ روزانہ 5 نماز کر کے حساب لگائیں، ایک شخص کی پوری زندگی میں تقریباً 1,00,000 نمازیں آتی ہوں گی کسی طرح، یا اس سے بھی کم. یعنی کسی بندے نے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نماز پڑھی، اور مسجد حرام کے اندر صرف ایک نماز پوری زندگی کی نماز سے بہتر ہے. اس کے باوجود بہت سارے حجاج کرام اپنے ہوٹل کے اندر ہی رہتے ہیں، مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. بہت بڑی محرومی ہے. مسجد نبوی کے اندر بہت سارے لوگ نہیں آتے، مسجد اپنے ہوٹل میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. بہت بڑی محرومی ہے. حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان مسجدوں کے اندر نماز کا اہتمام کیا کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھنے کی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہفتے کے قیام کے بعد مدینے کا رخ کرتے ہیں، بنو النجار کا، بنو عمرو بن عوف سے بنو النجار کا رخ کرتے ہیں. اور ہم شروع میں بیان کر چکے تھے کہ اللہ کے رسول کا ننیحال بھی کہاں پہ تھا؟ بنو النجار کے اندر. آپ کی والدہ آمنہ بنو النجار کی بیٹی تھی، تو اللہ کے رسول بنو النجار کا رخ کرتے ہیں. اس سے پہلے یہاں کے 500 صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے جاتے ہیں، تلواروں کے ساتھ، کھلی ہوئی تلواروں کے ساتھ، یہ دکھانے کے لیے کہ اگر کوئی آپ پر حملہ کرنے کی اگر یعنی خواہش بھی کر رہا ہے، سازش بھی رچ رہا ہے، تو یہ جان لے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہیں تلواروں کے ساتھ.
اس کا خیر نہیں ہے، تو یہ ننگی تلواروں کے ساتھ آ کر اللہ کے رسول کا استقبال کرتے ہیں اور لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو النجار پہنچتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف سے باہر نکلتے ہیں، راستے میں کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ نے بنو عمرو بن عوف کے اندر 2 ہفتے تک کام کیا، وہاں نماز پڑھتے رہے، ہمارے یہاں بھی ایک نماز پڑھ لیں، ورنہ زندگی بھر وہ یہ فضیلت بیان کرتے رہیں گے کہ صرف اللہ کے رسول نے ہمارے یہاں نماز پڑھی تھی، آپ کے یہاں نہیں۔ تو اللہ کے رسول وہاں پر ٹھہرتے، ان کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کے دن اللہ کے رسول وہاں پر جمعہ قائم کرتے ہیں۔ آج بھی اس جگہ پر جو مسجد قباء سے بہت قریب ہی ہے، اگر کوئی پیدل بھی چلنا چاہے، آج جس طرح راستے بن چکے ہیں، تو تقریباً 10 منٹ کے اندر پہنچ جائے گا وہاں پر، یا اس سے کم ہو سکتا ہے 5-7 منٹ میں پہنچ جائے۔ تو آج بھی وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے مسجد جمعہ کے نام سے، اس مسجد کا نام ہی ہے مسجد الجمعہ۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا کی تھی راستے میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور پھر جا کر بنو النجار کے اندر قیام کرتے ہیں۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول ان کے گھر میں مہمان بنے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول ایک جگہ پر جا کے پوچھتے ہیں کہ یہاں سے سب سے زیادہ قریب کن کا گھر ہے؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول سب سے قریب دروازہ میرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں اور 7 مہینے تک ان کے یہاں قیام کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو جائے۔ زوجات کے لیے جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 بیویاں موجود تھیں، ان دونوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجرے کی تعمیر کی جاتی ہے، سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اور پھر اللہ کے رسول ابو ایوب انصاری کے گھر سے اپنے حجرے کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں، جو مسجد نبوی سے متصل اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کے لیے 2 حجرے بنائے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک حجرہ اور سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک حجرہ۔ تو 7 مہینے تک اللہ کے رسول کا قیام ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رہا۔ بعض روایت کے اندر ملتا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے رسول کی اونٹنی کا لگام پکڑ کر اپنے گھر میں داخل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے مأمور ہے، آپ چھوڑ دیں، جہاں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا یہ بیٹھ جائے گی اور وہیں پر میرا قیام ہوگا۔ اور پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آ کر یہ اونٹنی بیٹھ گئی، اور پھر اللہ کے رسول نے ان کے گھر کا انتخاب کیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے کہ میرا قیام یہاں پر ہو، لیکن اس کی صحیح سند نہیں ملتی۔ بعض مورخین نے اس واقعے کو جو بیان کیا ہے بلا سند بیان کیا ہے، جیسے ابن ہشام وغیرہ نے، ابن اسحاق وغیرہ نے، لیکن بعض لوگوں نے اسے کہا ہے کہ بعض دوسرے ضعیف طرق سے بعض دوسرے محدثین نے اسے بیان کیا ہے، اور ان طرق کو جمع کیا جائے تو ہو سکتا ہے حسن درجے تک پہنچ جائے، اس لیے صرف بیان قصہ کے لیے اسے بیان کرنے میں حرج نہیں ہے۔ البتہ جو پہلا قول ہے کہ اللہ کے رسول وہاں پہنچ کر کہتے ہیں کہ یہاں سے سب سے گھر کن کا قریب ہے، یہی قول اقرب الی الصواب ہے۔ اونٹ کے مأمور ہونے کا اور پھر ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ جانے کا واقعہ جو ہے یہ بھی ایک قول ہے، لیکن اس کی سند اس درجے کی نہیں ہے، اللہ عالم بالصواب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو گراؤنڈ فلور ہے اس میں قیام کرتے ہیں۔ 2 منزلہ والی ان کی عمارت تھی، ان کا گھر جو تھا 2 منزلے والا تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمائش کرتے اللہ کے رسول سے، درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اوپر رہنا میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے، بے ادبی محسوس ہو رہی ہے۔ ام ایوب بھی اور ابو ایوب بھی، یہ دونوں میاں بیوی اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ آپ نیچے رہیں، ہم آپ کے اوپر رہیں، بے ادبی ہمیں محسوس ہو رہی ہے، تو پلیز آپ اوپر تشریف لے چلیں اور ہم نیچے رہیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ لوگوں کا آنا میرے پاس لگا رہے گا، لوگ زیارت کے لیے آتے رہیں گے، تو لوگوں کا اوپر چڑھ کر پہنچنا میرے حجرے تک یہ مشکل ہوگا۔
اگر نیچے قیام رہے تو میرے لیے آسانی ہوگی، اس لیے آپ اوپر رہیں، مجھے نیچے رہنے دیں۔ تو پھر اس مصلحت کی خاطر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول کر لیتے ہیں اوپر رہنا۔ آپ یہ نہ مانے کہ 2 فلور والا ان کا گھر تھا تو آج کی طرح اس طرح کا چھت رہا ہوگا۔ اس زمانے میں اگر کسی بھی طرح رہنے کے لیے انتظام کر لیا یہی بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ اس چھت کی کیا حالت تھی آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں۔ ایک دن کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کے گھر میں جو گھڑا تھا پانی کا وہ کسی طرح کسی وجہ سے وہ پھٹ گیا۔ اب پورا کا پورا پانی فرش پر بچھ گیا۔ اب وہ پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نہ گر جائے، اس لیے میاں بیوی جو کپڑے تھے جلدی جلدی ان کپڑوں کو بھیگو کر اس فرش کو صاف کرتے رہے تاکہ اللہ کے رسول کے سر پر پانی کا قطرہ نہ گرنے لگے۔ اس سے آپ اس گھر کے چھت کی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا گھر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو کچھ اللہ رب العالمین نے انہیں نوازا تھا اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں رکھی اللہ کے رسول کی خدمت کرنے میں، اور آپ کو ذرہ برابر تکلیف کوئی نہ پہنچے اس بارے میں بھی ان کی کوشش رہی کہ اللہ کے رسول کی حتی الامکان ضیافت کی جائے، کبھی آپ کو یہ تکلیف نہ ہو کہ ہم اپنے گھر میں بہت عیش و عشرت میں تھے اور یہاں تک مشکلات کا سامنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کا جو آبائی وطن ہے اس کا کوئی بدیل نہیں ہو سکتا۔ اگر گھاس پھوس کے جھوپڑے میں بھی رہے انسان ایک اپنے آبائی وطن میں تو وہ بھی اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا ہے 5 اسٹار ہوٹل سے بھی۔ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ بعض صحابہ کرام جب مدینہ آئے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیمار پڑ گئے مدینے آ کر، اور مدینہ آنے کے بعد وہ مکے کو یاد کر رہے ہیں۔ ایک دن کا معاملہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار سے تپ رہے ہیں اور اشعار پڑھ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت مجھے موت آ سکتی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار پڑ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں اب وفات سے قبل مکے کے اندر جو ازخر گھاس ہوتے تھے ان گھاسوں کو کبھی دیکھ پاؤں گا بھی یا نہیں دیکھ پاؤں گا۔ گھاس کی کیا حیثیت ہے، لیکن وطن کی جو محبت ہوتی ہے انسان کے دل سے نہیں نکلتی۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول بھی جب مکہ سے نکل کے آ رہے تھے تو مکہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مکہ، دنیا کے اندر سب سے زیادہ مجھے تو عزیز ہے، محبوب ہے، اگر میری قوم کے لوگوں نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو کبھی میں مکہ سے نہیں نکلتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی اس طرح مکہ کو یاد کرتے اور روتے رہتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانوں میں ان صحابہ کرام کے یہ اشعار ٹکراتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے یہ ساتھی مکہ کو یاد کر کے بہت روتے ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد، کہ اللہ جس طرح مکہ سے ہماری محبت ہے دلوں کے اندر، مدینے کی محبت اسی طرح ہمارے دلوں میں ڈال دے، یا اس سے زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اس لیے کہ دل کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی محبت ہو گئی مدینے سے اور پھر انہیں تکلیف نہیں ہونے لگی۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے مدینے کی آب و ہوا کے لیے دعا کی، اسی طرح وہاں کے پھلوں کے لیے اللہ کے رسول نے خصوصی دعا کی کہ اللہ مدینے کے اندر تو برکت نازل فرما جس طرح تو نے مکہ کے اندر برکت نازل کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مدینے کے اندر برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ وہ وہاں کی جو آب و ہوا کے اندر ایک طرح کی بیماری موجود تھی، اللہ کے رسول نے دعا کی کہ یہ بیماری اللہ تو یہاں سے منتقل کر کے جوحفہ پہنچا دے، اور الحمدللہ وہاں کی آب و ہوا سوٹ کرنے لگی صحابہ اکرام کو، اور یہ چیز نہیں رہی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطاب کر کے یہ حدیث پیش کی تھی، اور صرف اس کے مخاطب وہ نہیں تھے، قیامت تک کے لیے تمام مسلمان اس کے مخاطب ہیں کہ مدینے کے اندر سکونت اختیار کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے
اگر کسی کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت، اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو قیامت کے دن میں اس کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ من صبر علی لأوائها فإنی شفیع لہ یوم القیامہ، کہ مدینے کی زندگی میں اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے اور اس پر صبر کرے، چھوڑ کر نہ چلا جائے مدینے کو مصیبتوں کی وجہ سے، تو اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ میں اللہ رب العالمین کے پاس اس کی سفارش کروں گا۔ میں نے خود وہاں پر قیام کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بہت ساری مصیبتوں کے اندر گرفتار ہے، بہت سارے تاجروں کو دیکھا، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم جدہ چلے جائیں، ریاض چلے جائیں، تو ہماری جو تجارت یہاں چل رہی ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں پروفٹ ہوگی وہاں پہ، لیکن صرف اس حدیث کی وجہ سے ہم باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ بہت سارے لوگ صبر کر کے رہتے ہیں کہ ہمیں مدینے کے اندر قیام کرنا ہے، خصوصاً اگر مدینے میں وفات ہو جائے تو اس کی بھی فضیلت ہے کہ صبر کرتے ہوئے اگر کسی کی وفات ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ تو اس طریقے سے صحابہ اکرام کی محبت مدینے کے ساتھ ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وہاں قیام کرتے رہے، اور انصار نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں ہونے دی، یہاں تک کہ یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے، ان کی تعداد کوئی معمولی نہیں تھی، بہت زیادہ ان کی تعداد تھی، اور یہ سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے آئے تھے، صرف اپنا جان لے کر، کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لا پاتے تھے۔ یہ یہاں پر یہ تنگ دست تھے، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، مدینے والوں نے ان کی بھرپور مدد کی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کر دیا۔ مواخات یعنی بھائی چارگی کا رشتہ، یہ رشتہ نسبی رشتے کی طرح انتہائی مضبوط رشتہ تھا ابتدائی اسلام میں۔ ابتدائی اسلام کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابتدائی اسلام میں اس کی جو حیثیت تھی وہ نسبی رشتے کی طرح تھی، یعنی جس طرح ایک نسبی رشتہ دار میراث میں سے حصہ پاتا ہے، یہ اخوت کے جو رشتہ دار بنتے تھے، مواخات کے جو رشتہ دار بنتے تھے، یہ بھی مال میراث میں سے حصہ پاتے تھے، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ قرار دیا گیا اور اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ اب بھاچارگی کا رشتہ تو قائم رہے گا، لیکن میراث کا یہ نظام منسوخ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب ان کے درمیان رشتہ قائم کیا تو ان انصار نے اپنی طرف سے دل کھول کر ان کی مدد کی، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قائم کیا گیا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے انصار نے بڑھ چڑھ کر مہاجرین کی مدد کی۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دینی بھائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ انصار کے اندر میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ مال و دولت سے مجھے نوازا ہے، اس لیے آپ ایک کام کریں، میرے مال میں سے آدھا حصہ آپ کا ہے، آدھا میرا ہے۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی مثال پیش کر سکتا ہے؟ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک کوئی ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اسی پر بس نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک بیوی کو نہیں بلکہ آپ جا کے دیکھیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد آپ اسے شادی کر لینا۔ یہاں پر مہاجرین نے بھی کیا جذبہ پیش کیا، یہ بھی قابل ذکر ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی ان کو اگر موقع دیا جائے کہ ہم آپ کو کچھ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یہ مال رکھا ہوا ہے، جو آپ کی ضرورت ہو لے کے جائیں، پتا چلے گا کہ اس میں کچھ بچا ہی نہیں ہے، پورا لے کے چلے گئے، موقع ملا ہے۔ تو یہ بھی ایک اخلاقی گراوٹ کی دلیل ہے۔ مہاجرین نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین آپ کے مال میں، اولاد میں خوب برکت دے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے آپ مارکیٹ دکھا دیں، میں تاجر آدمی ہوں، اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر لوں گا میں۔ چنانچہ انہوں نے بنو قینقاع جو اہم ایک مارکیٹ تھی وہاں کی دکھا دیا کہ یہاں پہ آ کے آپ تجارت کر سکتے ہیں۔
چند مہینوں کے بعد انہوں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کی. ان کے کپڑوں پر خواتین کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ملنے کے جو آثار ہوتے ہیں نظر آ رہے تھے. اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کی ہے، اس کے ہی داغ لگے ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا ولیمہ کیا؟ نہیں ولیمہ تو نہیں کیا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا وہ اولم ولو بشأتن، ایک بکری ہی صحیح ولیمہ ضرور کروں. یہ حدیث دلیل ہے کہ ولیمہ کرنا واجب ہے. دوسری بات انہوں نے کہا علی وزن نوات من ذہب، میں نے مہر کے طور پر اپنی بیوی کو کتنا دیا ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے. یہ تقریباً 1.25 تولہ بنتا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ماہر تاجر تھے، ان کی آپ زندگی پڑھے دنگ رہ جائیں گے. جس کو ہاتھ لگاتے ہو سونا بن جاتا، اس طرح تھا. چند مہینوں کے بعد ہی اللہ رب العالمین نے ان کے مال میں برکت دی، اور چند سالوں کے بعد صرف مدینے کے اندر نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے جزیرے عرب کے اندر سب سے مالداروں میں ان کا شمار ہونے لگا. میں نے بیان کیا تھا ان کی سیرت کے بارے میں تھوڑا سا، کہ وفات کے وقت ان کے مال میں سے بدری صحابہ اکرام کو 400 دینار کر کے ملے تھے. یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی مالداری میں مشہور ہے، ان کو بھی 400 دینار ملا تھا، بدری صحابی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا تھا. تو یہ صحابہ اکرام کی آپس کے اندر اخوت و بھائی چارگی تھی. دوسرے صحابہ اکرام نے بھی اسی طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجرین بھائیوں کی مدد کی اور ان کے لیے آفر پیش کیا. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے نہیں ہوگا، آپ اپنا مال ان کو دے دیں، یہ مناسب نہیں ہے. اپنے مالوں کے مالک آپ ہی رہیں. البتہ مدینے والے کاشتکار تھے، کھجور کی کھیتی آج بھی مشہور ہے مدینے کے اندر. تو یہ مہاجرین حضرات آپ کے کھیتوں میں کام کریں گے، اور جو پیداوار ہوگی، پیداوار میں سے آپ آدھا ان کو مزدوری کے طور پر دے دیا کریں. اس سے ان کی معیشت بھی درست ہو جائے گی، اور آپ پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو مددگار بھی مل جائیں گے. تو اس طریقے پر صحابہ اکرام ان کے کھیتوں میں کام کرتے رہے، ان پر بھی بوجھ نہیں پڑا، اور بہترین طریقے سے ان کی زندگی گزرنے لگی. اللہ کے رسول نے ان انصار و مہاجرین کے ساتھ ایک اچھا ماحول تیار کر دیا تھا. جو دوسرے لوگ تھے مدینے کے اندر، وہ کون تھے؟ یہود تھے. ان کے 3 قبائل، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر. ان کے ساتھ کیسا اللہ کے رسول کا تعلق رہا، کیسے اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ ہینڈل کیا اس معاملے کو. اور جو مشرکین تھے، اور ان میں سے بھی جو اپنا کفر و شرک دل میں چھپا کر بظاہر اسلام قبول کر لیے تھے، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں. اور ان کے سردار کون تھے؟ عبداللہ بن ابی. ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیسے ہینڈل کیا، اور کس طرح مدینے کے اندر ایک نئی ریاست کا قیام ہوا، انشاءاللہ آئندہ کل کے درس میں یہ تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کے جو اسباق ہیں، ان سے مکمل طور پر سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.